الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حیران کن چیز بیان کریں۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز ہی حیران کن ہے۔ ایک رات آپ تشریف لائے، ابھی تھوڑی دیر ہی آرام کیا اور فرمایا لو اب اللہ کی عبادت کریں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ آنسو سینے مبارک تک بہتے گئے۔ رکوع کیا، اسی طرح روتے رہے۔ سجدہ کیا تو اسی طرح روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان پڑھی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ آپ معصوم ہیں، گناہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیوں شکر گزار نہ بنوں، حالانکہ یہ آیت مجھ پہ آج ہی نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے ایک لکڑی گھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے اور رکوع کی حالت میں جاتے تو تمام رات رکوع کی حالت میں ہی گزر جاتی تھی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا کہ سانپ چھت سے گرا، بیٹے کو لپیٹ میں لے لیا، سب دوڑے اور سانپ کو مارا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا اور کہا کہ کچھ آواز آ رہی تھی، کیا بات ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی جان جانے والی تھی اور تمہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو غیر کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی عبادت کرنا نصیب فرمائے، ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔